کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اصل میں یوں ذہن میں رکھیے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو سفیان جو سردار ہیں مکے کے، وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجئے۔ حضور نے تجدید نہیں کی، سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے، حضرت علی سے کوشش کی، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھیں، وہاں گئے، انہوں نے بھی مطلب یہ کہ کوئی حوصلہ نہ دیا، بلکہ وہاں تو واقعی اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے، وہ ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے تو بستر طے کر دیا، اب بیٹھ جائیے۔ اب یہ سردار قریش انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، تو اب کیا کہیں، ان سے سفارش کرو میری۔ معلوم ہوا کہ وہ ساری گئے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میں نہ کھل سکی ہو، پر اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیمے گوئیاں کی ہو کہ دیکھیے اچھی بات نہیں ہے، صلح اچھی بات ہوتی ہے، اب یہ قریش کا سردار آیا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، سفارشیں کروا رہا ہے، تو صلح کر لینی چاہیے، کیوں صلح نہیں کر رہے حضور؟ اس کو پس منظر میں رکھیے، تب یہ آیتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم من المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، صلح حدیبیہ، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ اس پر قائم رہے، سیدھے رہے تمہارے لیے، تم بھی قائم رہو، سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، لیکن اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ، ہم نے بھی پیروی کی، ہم نے اس کی پوری جو ہے پوری پابندی کی، لیکن یہ کہ اب جب کہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازماً معاہدے کی تجدید کی جائے۔ اب صورتحال کو دیکھنا ہے، حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرکین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں، تو معاہدے کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیا جائے، 10 سال کے لیے اگر معاہدہ کرے، 10 سال کے لیے کفر جو ہے ڈنکا بجائے گا، تو حضور کو پورا اندازہ تھا، اس لیے آپ نے تجدید نہیں کی۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں، غالب آ جائیں، لا يرقبوا منکم الا ولا ذمہ، تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا۔ ان کے ہاں تو نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدے کے کوئی معنی ہے، معاہدہ جب بھی چاہا توڑ دیا، قرابت داری کے خلاف کیا۔ یرضونکم بافواہہم، اب وہ جو آئے ہیں صلح کی تجدید کرنے کے لیے اور چاپلوسی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اپنے منہ سے، وتابا قلوبہم، اب بھی ان کے دل انکاری ہیں، دل اب بھی نہیں مان رہے، واکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیر سی قیمت کے عوض، اپنی چودراہٹیں، اپنی سیادتیں، حق کو پہچاننے کے باوجود۔ محمد رسول اللہ 13 برس تک ان کے ہاں 12 برس تک دعوت دیتے رہے، انہوں نے قرآن مجید کو رد کیا، فصدوا عن سبیلہ، لوگوں کو روکتے رہے، خود بھی رکے رہے اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے ان کا عمل جو رہا ہے۔ لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد اور معاہدے کا کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، اب بھی کھلی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے باندھنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور جبکہ وہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے۔ یہ ہے الفاظ جو بہت نوٹ کرنے کے۔ ائمۃ الکفر کون تھے جزیرہ نما عرب میں؟ کافر تو سب تھے، مشرک سب تھے، ائمۃ الکفر، ائمۃ الشرک یہ قریش تھے۔
متولی کعبے کے، بتوں کے مجاور، یہ سارا مرکز جو ہے شرک کا جو بنایا، اللہ کے گھر کو توحید کا مرکز تھا اسے شرک کا اڈا بنا دیا. یہ ہے امام. جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نما عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے. چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی جو ہے فارمل دارالخلافہ نہیں تھا، لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القرا، یہ مرکزی بستی ہے، یہ ہے اس پورے جزیرہ نما عرب کا صدر مقام ایک اعتبار سے. اور یہاں کے جو لوگ ہیں ائمۃ الکفر، ان کے ساتھ جنگ کرو. فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے. انہم لا ایمان لہم، ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، کوئی اعتبار نہیں. لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں. اے مسلمانوں، نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا؟ معاہدہ انہوں نے توڑا ہے، مسلمانوں نے تو نہیں توڑا، نہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے توڑا. انہوں نے وعدہ جو کیا تھا اس کو توڑا ہے. تو کیا ہو گیا تمہیں؟ شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے؟ الا تقاتلون، کیا تم قتال نہیں کرنا چاہتے قوماً اس قوم سے نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی. وہموا باخراج الرسول، یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا. وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا. ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکے میں، مسلمانوں میں سے بعضوں کو شہید کیا تھا مکے میں، کتنوں کو تکلیفیں دی تھی، ٹارچر کیا تھا، پرسیکیوٹ کیا تھا، انہوں نے کیا پہلی مرتبہ. اتخشونہم، اب دیکھیے یہ ہے وہ سرچنگ کوسچن. اے مسلمانوں، کیا ان سے ڈر رہے ہو؟ یہ کوئی بزدلی ہے جو تم پر طاری ہو گئی ہے؟ قریش کے خلاف اقدام سے گھبرا رہے ہو؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اب یہ اس کا حکم ہے، تمہیں اقدام آخری کرنا ہے. قاتلوہم، کرو جنگ ان سے. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں. ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. ویشف صدور قوم مومنین، اور اہل ایمان کے سینوں کو کی جلن کو دور کر دے گا، ٹھنڈک عطا فرمائے گا. یعنی اب بھی مکے میں ایسے لوگ تھے کہ جن پر ٹارچر ہو رہا تھا، وہ جو ضعیف تھے، جو نہیں کر سکتے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، یا خواتین تھیں، تو ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہے تھے، تو جب ان لوگوں کی اب درگت بنے گی تو ان کے بھی دلوں کو کچھ ٹھنڈک ملے گی، اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے احساسات جو ہیں اس کے اندر کچھ سکون ہوگا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا، غم بھرا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. اب تیسری مرتبہ وہ آیت آ گئی ہے قرآن میں. ام حسبتم ان تترکوا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اسی طرح پھر یہ آیت ہے 214 سورہ بقرہ کی، 142 سورہ آل عمران کی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، اب یہ تیسری مرتبہ ام حسبتم ان تترکوا. یہ آیت نمبر 16 ہے، 1 اور 6 کو بھی جمع کریں گے تو 7 بنے گا. ام حسبتم ان تترکوا، تم چھوڑ دیے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقتاً جہاد کرنے والے. دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا، اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا، ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا لے لینا چاہتا ہے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق، دلی محبت اور دلی رازداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے. یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے، اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ان مشرکوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو. یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے،
یہ مشرکین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ۔ ما کان للمشرکین، نہیں ان کا یہ حق، ان یعمروا مساجد اللہ، یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی اعلانیہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور پھر اس بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے، یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی، پانی پلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخش الا اللہ، اور نہ ڈرے کسی سے سوائے اللہ کے۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہ یاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ یہ مشرکین مکہ، مشرکین قریش جو کیا کرتے ہیں، ان کا یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے کہ جو ہے بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے، حاجی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں دودھ پانی پلا رہے ہیں، تو بس یہ، تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئی ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ اعظم درجۃ من عند اللہ، ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک۔ واولئک هم الفائزون، اور حقیقت میں وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت، خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت کی، ورضوان، اور رضامندی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان باغات کی کہ جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں، وہاں پہ بھائی ہیں، اب یہ جنگ ہوگی، چلیے ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں، اب اگر ادھر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا، اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا، یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی، تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں، اور قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد، آیت نمبر 24۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے اہل ایمان، اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو، مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے، اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ رشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے، اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے، دین کے لیے، توحید کے لیے غیرت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم، تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا، دوستی اور جو پشت پناہی کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے۔ اب وہ آیت آ رہی ہے، خاصی طویل آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری رشتہ دار
اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں، جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہو، اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں، مساکن ترضونھا، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں، احب الیکم، ان 8 کی محبت زیادہ ہے تمہارے دلوں میں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، اگر یہ 3 محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، دفع ہو جاؤ، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ بہت سخت آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، بڑی کیٹیگوریکل ہے۔ ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے، اپنے باطن میں، کسی اور کو نہ ناپیے تولیے، یہ اپنے آپ کو تولیے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے۔ ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ 8 محبتیں، باپوں کی محبت، بیٹوں کی، بھائیوں کی، بیویوں کی، یا شوہروں کی، اسپاؤسز کی، یا اس کے بعد رشتہ داروں کی، اور 3 شکلیں ہیں مال کی، وہ مال جو جمع کیا ہے، اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمائی ہے، اس کا مندے کا اندیشہ رہتا ہے، اور وہ گھر بنائے ہیں، محل بنائے ہیں، کوٹھیاں بنائی ہیں، ولاز بنائے ہیں، بڑے ان کو سجایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے۔ اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، یہاں یہ تیسری چیز ہے کانکریٹ۔ پہلی 2 تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے، آپ کو کیا پتہ، ٹھیک ہے بھائی، ہو سکتا ہے ٹنوں محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں، اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنوں ہو آپ کے دل میں، لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی ہے۔ اگر یہ 3 محبتیں ہلکی ہیں، وہ پڑنا بھاری ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سیلف اسیسمنٹ سکیم ہے، ہر شخص خود اپنا جائزہ لے، کہاں کھڑا ہے، اس کی ایلوکیشن آف ٹائم، ایلوکیشن آف انرجیز، اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے، کہاں کھپا رہا ہے، کس کام میں لگا رہا ہے۔ اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں، دولت جیسے بھی ہو، ایسٹس ہوں، بینک بیلنس ہو، سٹاکس ہوں، جو بھی ہو، یہ مال و دولت دنیا۔ نمبر 2 جائیداد ہے، نمبر 3 بزنس ہے یا کیریئر ہے، پروفیشن ہے، اور رشتہ و پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں، باپ، بیٹا، بھائی اور اسپاؤس، اور جو بھی اور رشتہ دار ہیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، یہ صرف بت ہیں، ہمارے اپنے وہم کے، توہم کے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑ نہیں دیں گے، اور جب تک ٹھیک ہے، حق ہے ان کا، بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، ان لنفسک علیک حقا، لیکن وہ تابع رہے، ان 3 چیزوں کے تابع رہے، تب تک ٹھیک ہے۔ اور اگر ان 3 چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا، کوئی بھی، ایک بھی، تو بس وہ توحید ختم ہے، اب وہ شرک ہے۔